بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کے آخری سروائیور ہیری پیج یہ 25 جولائی 2009 کو گزر گئے اور 111 برس ان کی عمر تھی جب یہ گزرے، تو یہ اس وقت پہلی جنگ عظیم کے آخری سروائیور تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وار از آرگنائزڈ مرڈر اینڈ نتھنگ ایلس۔ یہ وہ سوچ ہے جو ساحر لدھیانوی کے الفاظ میں بیان ہوتی ہے تو ہمیں بتاتی ہے کہ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ دیکھیں، 2 حصوں میں تقریباً 3 اشروں پر محیط جنگ گزارنے کے بعد افغانستان میں ایک بار پھر امن کی امید پیدا ہوئی، کیونکہ اب بھی خدشات بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت ایک ڈیڈ لاک کی سی صورتحال ہے، اس ڈیڈ لاک کے مختلف پہلو ہیں۔ اس وقت اس صورتحال میں افغانستان کے شہریوں کے بعد ان حالات کا اگر کوئی سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے تو وہ ہے پاکستان۔ ان حالات میں زلمے خلیل زاد صاحب نے تینوں ملکوں کا جہاں پر اس حوالے سے اس وقت پیش رفت ہو رہی ہے دورہ کیا ہے، وہ اس دورے پر ہیں، اور اس دورے میں انہوں نے دوحہ میں ملاقات کی ہے ملا عبدالغنی برادر سے، اور اس بارے میں ابھی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پہنچے پاکستان اور انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے حوالے سے جو باجوہ ڈاکٹرن ہے، وہ ڈاکٹرن جو ہے وہ یہاں پر دوبارہ چاہے وہ ملکی صورتحال کے حوالے سے ہو، خطے کی صورتحال کے حوالے سے ہو، خطے کی سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے ہو، وہ نہ صرف یہ کہ ڈسکس ہوا بلکہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی نے اس کی تائید کی، توصیف کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس صورتحال میں پاکستان، میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے زیادہ افغانستان کے بعد جو ہے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے، اس میں افغانستان میں جو جانی نقصان ہوا ہے اس کے نمبرز جو ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ افغانستان کے بعد ہم نے نقصان اٹھایا، اور معاشی میدان میں تو غالباً ہم نے افغانستان سے زیادہ نقصان اٹھایا۔ لاکھ کے قریب شہادتیں ہیں پاکستان کی، ارب ہا روپے کا نقصان ہے جس کے مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، اور ہر ایسٹیمیٹس جو ہے وہ بلینز میں ہے۔ اب زلمے خلیل زاد صاحب کے دورے میں جنرل باجوہ سے ان کی ملاقات پر امریکی ایمبیسی کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ پہلا اس کا حصہ ہے وہ ذرا طویل ہے، دوسرے حصے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمبیسڈر خلیل زاد ایکسپریسڈ ہز اپریسیشن فار دا رول آف پرائم منسٹر عمران خان اینڈ جنرل باجوہ آر پلئنگ ان سپورٹ آف پیس ان افغانستان۔ اس کے بعد اس حصے میں بھی وہ امن کتنا ضروری ہے، امن اس خطے کے لیے، امن افغانستان کے لیے، امن پاکستان کے لیے اور دونوں ملکوں کے لیے، اس پر بات کی گئی ہے۔ اس سے پہلا جو اس کا حصہ ہے اس حصے میں میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں اس پر بات کی گئی ہے۔ اور دوسری جانب اس ملاقات کے حوالے سے آئی ایس پی آر کا بیان ہے۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں بتایا گیا کہ پاکستان نے اس ملاقات میں جو پاکستان کے مفادات ہیں، پاکستان کے معاملات ہیں، پاکستان کے خدشات ہیں، پاکستان کے تحفظات ہیں، ان کے حوالے سے بات کی۔ پاکستان نے افغان پناہ گزینوں پر بات کی، افغان مفاہمتی عمل جو ریکنسیلیشن پروسیس ہے اس پر بات کی، افغان بارڈر مینجمنٹ پر۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بارڈر ایریاز میں دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہیں موجود ہیں، تو پاکستان کہتا ہے ان سے کہ آپ کے بارڈر ایریاز میں آپ کی سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ ہے ہی نہیں، اسی لیے وہاں سے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کی فورسز پر حملے کرتے ہیں، پاکستان کے شہریوں پر حملے کرتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ ساتھ کام کرنے اور مشترکہ طور پر طے کیے گئے اہداف کے حصول کی کوششوں پر بات کی گئی۔ افغانستان کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں گزشتہ کچھ برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ براک اوباما نے بڑی کوششیں کی
ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جب وزیر اعظم عمران خان گئے تھے، دورہ کیا تھا وائٹ ہاؤس کا، تو اس وقت بھی اس کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کا لہجہ ہے، جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں اسی انداز میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم بومب کریں، ہم ماریں، بمباری کریں اور آسانی سے حل کر دیں، فوری طور پر کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کا کردار، پاکستان آرمی کا کردار، اور عمران خان کو بڑا ایماندار سمجھتے ہیں وہ، ایک اچھی لیڈرشپ پاکستان کو ملی ہے، تو وہ یہاں اس حوالے سے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے پاکستان نے سب سے زیادہ رول پلے کیا ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے جو مذاکرات کے ادوار ہوئے ہیں انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے افغانستان کی اب تک کی صورتحال میں۔ جو دوحہ قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں اس میں پاکستان نے، پاکستان کی قیادت نے، پاکستان کی افواج نے بڑا کی رول پیدا کیا ہے۔ اس وقت جو ہے صورتحال ہے کیا؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک سا ہے، گو کہ افغانستان میں حالیہ دنوں میں بدامنی کے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں مسیحاؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں سفارتی نوعیت کی عمارتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے، اس ڈیڈ لاک میں 29 فروری کو جو معاہدہ ہوا، 4 حصے ہیں اس معاہدے کے، اور اس معاہدے میں عمل درآمد میں مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں کہ جو سب سے کی پوائنٹ تھا طالبان کی جانب سے، اس کی پوائنٹ پر پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ ان کے 5000 کے قریب قیدی ہیں، ان 5000 قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا تو اس کے بعد انٹرا افغان مذاکرات میں بات چیت آگے بڑھے گی، اس سے پہلے بات چیت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ امریکہ نے جو ایشورنسز لی تھیں وہ یہ تھیں کہ طالبان امریکہ کو، اس کے اتحادیوں کو، امریکی مفادات کو نشانہ نہیں بنائیں گے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے فوجیوں کے انخلا میں جو ہے وہ مدد دیں گے۔ تو زلمے خلیل زاد نے جمعرات کو ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملا عبدالغنی برادر نے جو اپنے ریزرویشنز ہیں وہ بتائے اور کہا کہ افغان گورنمنٹ اس وقت جو طالبان کے قیدی ہیں ان کی رہائی کے عمل پر پیش رفت نہیں کر رہی ہے۔ افغان گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ہم بنیادی طور پر براہ راست فریق نہیں ہیں، اور ان کا جو وہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کر پا رہے۔ اس کے بعد ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ یہ ہو جائے گا تو پھر بات چیت ہوگی، اور یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں زلمے خلیل زاد کا یہ کہنا ہے کہ اسی مسئلے کو وہ آگے بڑھانے آ رہے ہیں۔ اس مسئلے پر وہ افغان مینجمنٹ سے بات کریں گے، ان کے ایڈمنسٹریشن سے بات کریں گے، پاکستان میں انہوں نے بات کی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ جو ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے یہ ختم ہو اور پھر آگے بڑھیں اور بات چیت ہو، اور جو امریکی ایمبیسی کے میسج کا پہلا حصہ ہے اس پر پھر جو ہے وہ پیش رفت ہو سکے۔ وہ پہلا حصہ کیا بتاتا ہے کہ ان اے میٹنگ ود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ایمبیسڈر خلیل زاد ڈسکسڈ steps required for the start of intra-Afghan negotiations۔ یہ جو سٹیپس ہیں ان کو شروع کیا جائے، اب یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ The two took note of recent progress created by the Eid ceasefire، لیکن اس سے پہلے بدامنی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ And accelerated prisoner release as well as reduced violence ahead of intra-Afghan negotiations۔ تو یہ اگر ہو جائیں تو انٹرا افغان نیگوسیشنز جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد افغانستان میں امن کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ watson.brown. اس پورٹل پر آپ جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افغانستان میں جو پہلا حصہ ہے اس جنگ کا، وہ حصہ کہ جس میں ہم شاید اس کو وٹنس کر جاتے، ہمارے ذہنوں میں بھی موجود نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ بچے تھے۔ دوسرا حصہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ خونریزی دیکھی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بمباری دیکھی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اسپتالوں پر بم گرتے دیکھے ہیں، شہریوں کو مرتے دیکھا ہے، اور صرف وہاں نہیں دیکھا، اپنے شہروں میں، اسپتالوں پر، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، شہروں میں ہم نے یہاں پر خونریزی دیکھی ہے۔ تو اس خونریزی کو دیکھنے والے افراد جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا watson.brown.edu پر جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے یہ نمبر ہے
جو انبات کا ہے، اور اس میں 40,000 سے زائد جو ہے وہ سویلین ڈیتھس ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی قیمت ہے جو افغانستان نے اس جنگ کے دوسرے حصے میں چکائی ہے۔ اس سے پہلے جو جنگیں تھیں جس میں رشیا انوالو تھا، جس میں امریکہ انوالو تھا، پاکستان جو اس میں ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی انوالو تھا، اور اس میں افغانستان بیٹل گراؤنڈ تھا، افغانستان کے لوگ تب بھی مر رہے تھے۔ یہ صورتحال ختم ہو، افغانستان کو امن ملے، کیونکہ افغانستان کے امن سے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معاشی ترقی جڑی ہوئی ہے، اور اس سے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال کبھی بھی سٹیبل نہ ہو، کیونکہ وہ پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے۔ اسی لیے افغانستان میں ان کے ان گنت مراکز ہیں جہاں سے وہ پاکستان میں شرپسند بھیجتے ہیں، اور اس میں وہاں کے ادارے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔